یہ جو ہے نا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں نا کہ ڈراموں میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ آج کل بڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا آپ احباب نے دیکھا ہی ہوگا کہ ڈراموں کے اندر جو نکاح ہو رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور بھی حدیث پاک کی دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جب بھی کیے جائیں وہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہنسی مذاق میں کیے جائیں، چاہے وہ سیریس ہو کے کیے جائیں۔ 3 کام جس طرح سے بھی کیے جائیں گے وہ ہو جائیں گے۔ ان میں پہلا ہے نکاح۔ نکاح اگر آپ سیریس ہو کے کریں گے تو بھی ہو جائے گا، ہنسی مذاق میں کریں گے تو بھی ہو جائے گا۔ دوسرا ہے طلاق۔ طلاق اگر آپ سیریس ہو کے غصے میں یا پیار محبت میں یا جس طرح بھی ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اگر انسان جو ہے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے تو پھر اس کے اوپر الگ مسائل ہیں۔ اور تیسری چیز ہے رجعت، یعنی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس طلاق سے آپ واپس رجوع کر رہے ہیں، تو چاہے وہ آپ ہنسی مذاق میں کریں، چاہے آپ سیریس ہو کے کریں، وہ رجعت ہو جائے گی، وہ واپسی ہو جائے گی۔ آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے جی میں تو ہمیں شغل ہی لگ گیا تھا، تو نہیں بھائی۔ تو یہ 3 کام جو ہیں یہ جس حال میں بھی کیے جائیں ہو جائیں گے، چاہے وہ سیریس ہو کے کیے یا ہنسی مذاق میں کیے ہیں۔ طلاق ہے، نکاح ہے اور رجعت، رجوع کرنا، یعنی قسم کھائی تھی اب میں قسم سے واپس آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ تو کسی بھی معاملے میں رجوع، آپ نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مشارکت کی، شرکت کی، پارٹنرشپ کی، اور آپ کہتے ہیں جی میں اب اس سے واپس آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ تو میں ہمیں شغل لگ گیا تھا، تو بھائی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا وہ شغل وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ شغل مغل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو ہنسی مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سیریسلی ہمیں لینی چاہیے۔ تو نکاح، طلاق اور رجعت جو ہے وہ چاہے سیریس ہو کے کریں چاہے ہنسی مذاق میں کریں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ڈراماز وغیرہ کے اندر جو شادی وغیرہ جو نکاح وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اندر یعنی فرضی نام رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کا نام عمر ہے لیکن ڈرامے کے اندر اس کا نام عمر نہیں، اس کا ایک فرضی نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو خاتون ہیں ان کا صحیح نام جو ہے وہ اس ڈرامے کے اندر وہ صحیح نام نہیں ہوتا بلکہ ایک فرضی نام ہوتا ہے اور فرضی ولدیت رکھی جاتی ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایسا کرنے سے نکاح تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں شاعر اسلام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اور بلکہ آپ احباب نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے شارٹس میرے سامنے آئے ہیں، یعنی وہ ٹی وی ڈرامہ کے شارٹس ہی ہیں کہ انہوں نے باقی سارا سیٹ اپ تو انہوں نے دکھایا ہے، یعنی جب یہ عین وہ وقت تھا کہ جس وقت ایجاب و قبول ہوتا ہے اس وقت میں انہوں نے کوئی زبان سے الفاظ وغیرہ نہیں ادا کیے، بس وہ دکھا رہے ہیں کہ سائن ہو رہے ہیں، مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی ایجاب و قبول کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ نام لینا اور نام لے کر ایجاب و قبول کروانا، اس چیز کو جو ہے وہ نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور صرف جو ہے وہ تصویر دکھا دی جائے کہ دیکھیں جی یہاں پر اس طرح شادی ہو رہی ہے۔ بہرحال تو ہم نے دونوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی ہمارا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے، تو ہم نے اسلام کا لحاظ بھی کرنا ہے، ہم نے اسلام کا ادب بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے دین کو کوئی، ہمارے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیونکہ بچے دیکھ رہے ہیں
اور بچے دیکھ کر ان چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ پک کر رہے ہیں، اور اگر میں غلط کنٹینٹ دے رہا ہوں، اگر میں غلط چیز غلط میسج دے رہا ہوں، تو بچوں نے تو یہ نہیں سوچنا یا یہ نہیں سمجھنا اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے کہ یہ بات صحیح بتائی جا رہی ہے یا غلط بتائی جا رہی ہے، بچوں نے تو پک کر لینا، بچوں نے تو لے لینا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کا مذاق نہ بننے دیں، اور نہ ہم کوئی ایسا کوئی کنٹینٹ بنائیں کہ جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔